عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کو بتاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قادیانی ہمیں مل گیا اور ہم اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور اس کے ساتھ ملاقات کر لی اور اس کے ساتھ میل جول کر لیا تو اس سے کیا ہوگا؟ اس بھائی سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئلے کی دکان پر بیٹھ جاؤ تو میرے بھائی میری بہن کوئلے کی کوئلے کی دکان پر کوئلے کی دکان پر کوئلہ کالا ہوتا ہے، اس کا برادہ بھی جھڑتا ہے، تو کوئلے کی دکان پر بیٹھنے سے بھائی کپڑے کا کالا میل آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کہتے ہیں کہ آتا ہے۔ اور کتے کے پاس اگر کوئی بیٹھے گا تو کتے کے منہ میں سے رال ٹپکتی ہے، وہ تھوک لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو ایسی ہی دنیا کے ان کتوں کے پاس اگر بیٹھا جائے گا تو وہ جو رال ٹپکتی ہے اور جگہ جگہ وہ گندگی پھیلاتے ہیں تو گھر بھی گندا ہوگا۔ اگر وہ آئے گا، آپ اپنے گھر میں کتا کیوں نہیں رکھتے؟ ان کا گندا ہو جائے گا۔ برابر سے کیوں نہیں گزرتے؟ ان کا گندا ہو جائے گا۔ کتا ہے، کہیں نہ کہیں چلتے چلتے ٹانگ اٹھا کے پیشاب کر دیتا ہے، تو بچنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کتا چلتے چلتے کتا ٹانگ اٹھاتا ہے، ٹانگ اٹھا کے پیشاب کر دیتا ہے۔ تو اب آپ جب کتے کو دیکھیں گے تو آپ بچیں گے۔ ایسے ہی جن سے ایمان پر گندگی کے چھینٹے لگے، جن سے ایمان پر گندگی کے چھینٹے لگے، جن سے ایمان صاف ستھرا ہے اس پر کوئلے کے چھینٹے پڑے، کوئلے کے برادہ پڑے اور کالک لگے، اس کو ایمان کو بچاؤ۔ صاف ستھرا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرا ہوا ایمان ملا ہے، اس ایمان کو صاف ستھرا رکھو، اور رسول اللہ حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس ایمان کو اپنے روشن رکھو، اس عقیدے کی حفاظت کرو۔ اور اگر صحبت برے لوگوں کی، اسلام کے دشمنوں کی صحبت میں، اور خاص طور سے مرزائی قادیانی رسول اللہ کی نبوت کے دشمن ہیں، دشمنان ختم نبوت سے میل جول سے، ملنے جلنے سے ایمان پر جو دھبے لگ جائیں گے، ان سے ایمان کو بچاؤ۔ یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے۔ اور ایمان کے بچانے کے لیے تو میرے محترم بھائی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے تھے، ایمان بچا لیتے تھے۔ دیکھو مکہ شریف سے ایمان بچا کر صحابہ مکہ شریف سے ایمان بچا کر لے آئے، جائیداد، مکان، دکان، کاروبار سب مکے میں چھوڑ دیا، سب مدینہ شریف آ گئے۔ یہ معلوم یہ ہوا کہ ایمان قیمتی ہے، جائیداد ہے، مکان ہے، کاروبار ہے، یہ سب بعد کی چیزیں ہیں، یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، اصل جو ہے وہ ایمان ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اور وہی بات اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ قرآن مجید و فرقان حمید میں بار بار ارشاد فرماتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کا بندوبست کرنا چاہیے، اور اس ملک میں رہ کر خاص طور سے برائیوں سے بچتے ہوئے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے جب آپ قیامت کے دن حضور کے دربار میں پیش ہوں گے، قبر میں حضور کے سامنے پیش ہوں گے، تو آپ یقین رکھیں کہ جو ایمان کا نور آپ لے کر گئے ہیں، حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے آپ حقدار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گنہگار و سیاہکار کو بھی، آپ کے اور ہمیں سب کو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مسجدوں کی حفاظت، جامعہ کی حفاظت، دارالعلوم کی حفاظت، یہ سب مرکز ہے، ان سب کی حفاظت یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اب ہم کھڑے ہوں اور دربار